اس واقعے سے ثابت یہ ہوگا کہ مندر توڑ کر مسجد بنانے میں ہماری عبادت ہوگی یا نہیں۔ کتنا اچھا واقعہ تھا لیکن آپ نے ماحول ہی بگاڑ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے خط لکھا منافقین کو کہ مسجد بنائی جائے اور اس مسجد کو اس نام سے بنایا جائے کہ وہاں پر عبادت ہوگی، اس نام سے بنایا جائے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، لیکن وہاں پر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ صرف یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمان کی ہلاکتی کے لیے، مسلمان کو برباد کرنے کے لیے وہ مسجد بنائے جائیں گے۔ اس مسجد کا نام مسجد زرار رکھا گیا۔ سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، اور اس مسجد کا نام مسجد زرار رکھ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب مسجد بن کے تیار ہوئی اور اس مسجد کے نیچے میں لوگوں نے، منافقین نے تلواریں رکھی، اس مسجد کے نیچے میں منافقین نے ہتھیار رکھے، خفیہ طور پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے، مسلمانوں کو پیٹنے کے لیے انہوں نے نیچے تلواریں رکھی، تیر وغیرہ رکھا کہ جب روم کا بادشاہ قیصر حملہ کرنے کے لیے آئے، مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، ہم اندر ہی اندر اس کی مدد کر سکے۔ کیونکہ منافقین کا دل آپ جانتے ہی ہے، جب مسلمان کی قوم میں چلا جائے کہے گا اے ہم تو مسلمان ہیں، جب ہندو کی قوم میں چلے جائے، مشرکین کی قوم میں چلے جائے، عیسائیت کی قوم میں چلے جائے تو کہیں گے اپنے آپ کو ہم کہاں مسلمانوں کے ہیں، ہم تو تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ منافقین نے یہ سازش رچی تھی کہ مسجد کے نام پر ایک مکان بنایا جائے اور اس مکان کے نیچے تلواریں رکھی جائے، اس مکان کے نیچے تیر رکھا جائے، تاکہ جب روم کا بادشاہ قیصر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے، ہم اس مسجد کے نیچے سے تلواریں نکال کر، ہم اس مسجد کے نیچے سے تیر نکال کر ہم مسلمانوں پر حملہ کر سکے، مسلمانوں کو مار سکے، مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ سکے۔ انہوں نے یہ سازش رچی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز برداشت نہیں آئی۔ پھر ایک بہانہ کیا کہ چلو اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ آئیے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کے نبی جب نماز پڑھیں گے، نماز پڑھائیں گے تو مسلمانوں کو پتہ لگے گا کہ یہ جگہ مسجد ہے۔ حقیقت میں آپ کو فرمایا اللہ کے نبی آپ اس جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے فلاں مجھے غزوہ تبوک کی تیاری کر رہی ہے اور اس تیاری میں مشغول ہوں، میں یہ عذر پیش کرتا ہوں میں تمہاری اس مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھا سکتا۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے تو اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد آپ ایک جگہ آرام کر رہے ہیں، ایک جگہ آرام فرما رہے ہیں، ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ فرماتا او جبریل جاؤ میرے حبیب کو یہ پیغام سنا دو، یہ آیت نازل کر دو، یہ آیت نازل کر دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منافقین جس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ اصل میں مسجد نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو زرار، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائے گئے۔ آپ نے فرمایا اے فلاں صحابی جاؤ اس مسجد کا انہدام کر دو، جاؤ اس مسجد کو گرا دو، جاؤ اس مسجد میں آگ لگا دو۔ صحابہ نے آپ کا حکم مانا اور آپ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے گئے اور اس مسجد کو گرا دیا، اس مسجد کے اندر آگ لگا دیے، اس لیے کہ اس مسجد کو عبادت کے لیے نہیں بنائے گئے، اس مسجد کو اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ اس سے مسلمان کو نقصان پہنچایا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ چلا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہماری مسجد نہ بنے، جو پتہ چلا جو غیر کی جگہ پہ ہماری مسجد بنے وہاں پر ہماری عبادت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ یہ چاہتے تو منافقین کو سمجھا سکتے تھے اور یہ کہہ سکتے تھے منافقین تم یہ سازش جو رچی ہے یہ سب چھوڑ دو، اس جگہ سے خفیہ طور پر جو تم نے سازش رچی تلواریں نکال لو، تیر نکال لو اور اس جگہ میں عبادت خانہ بنا لو، نماز ادا کرتے رہو۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا اس مسجد کو گرا دو، اس مسجد میں آگ لگا دو اور آگ لگا کر اس مسجد کو ختم کر دو۔ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے نبی بڑے ظالم تھے، نعوذ باللہ، جب مسجد بن گئی تھی تو پھر گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک مسئلہ یاد کر لیجئے کہ مسجد کو توڑنا کیسا ہے۔ مسجد کے نام پر اگر کوئی مسجد بن جائے، مسجد کے نام پر کوئی اگر اس زمین کو دے دے
تو آپ زندگی میں اس مسجد کو کبھی توڑ نہیں سکتے ہیں. آپ مرمت کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو توڑ کر اس کا نام و نشانہ نہیں مٹا سکتے ہیں. لیکن یہاں جو مسجد زرار ہے اس کی اصل بنیاد عبادت کے لیے نہیں تھی. اس کی اصل بنیاد تو اس لیے تھی کہ مسلمانوں کو تکلیف دی جائے, مسلمانوں کو پریشان کیا جائے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مسلمان بزدل نہیں ہے, مسلمانوں کے اندر سوچ ہے. مسلمانوں کا قرآن یہی کہتا ہے, حدیث یہی کہتی ہے, تاریخ میں ایسے ایسے واقعات بھرا پڑا ہے کہ مندر توڑ کر اگر مسجد بنائے جائیں وہاں پر ہماری لاکھوں اگر نماز ادا کر لیں ہم اور آپ, اس میں قبول ہونے والی نہیں ہے.